سر سے مہربانی میں نے سنا آج بڑا صبح انتظام کیا ہوا ہے. نہیں میں نے مہربانی سے کام نہیں چلاؤں گا. آپ اگر سالگرہ کی مبارکباد کیک دینا چاہیں میں نے سنا آج آپ بڑا صبح کا انتظام کر کے رکھا ہوا ہے. پورا سال یہ جو دینا ہے وہ کیک ہے. پورا سال یوٹیوب کے آپ کے لیے کانٹینٹ ہم یہ دے رہے ہیں اور آپ لوگ ڈالروں میں کیا کہتے ہیں سمیٹ دے رہے ہیں. جیب میں ڈالو ہم نے تو سنا ہے سر آج آپ پارٹی دے رہے ہیں اپنی برتھ ڈے کی. کیڑی پارٹی یار میں نے تو زندگی میں کبھی برتھ ڈے منائی نہیں ہے. آج منا لینا. چلیں ابھی یار سیریس ڈسکشن تھوڑی سی ہو جائے. سیریس ڈسکشن ہو جائے تھوڑی سی. کوئی سنجیدہ صاحب ہی سوال کرو. اچھا شیر افضل مروت صاحب آپ پر پہلے جو ہے وہ افواہ اڑائی گئی آپ کے حوالے سے کہ آپ کو جو ہے وہ پارٹی نے آپ کا نام جو ہے وہ نکال دیا. اب جو ہے وہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر آپ کا جو ہے وہ نام وہ پہلے بے قاعدہ طور پہ تھا اور اب باقاعدہ طور پہ ہے. یعنی یہ کیا بات ہوئی. کل ہی تو بیرسٹر گور صاحب نے اس کی تردید کی ہے. بالکل. وہ تردید کیا چیز تھی. لیکن یار میری بات سنو. کیا آپ لوگ ایشو بنا لیتے ہیں فوکل پرسن. ایک شخص کو جیل میں ملانے کا فوکل پرسن اور پورا پاکستان کا میڈیا اسی پہ لگا ہوا ہے. اللہ کا خوف کرو یار. یہ کیا چیز ہے فوکل پرسن. یہ ہم نے بیسیکلی سہولت کے لیے نام دیے. اب پاکستان کی میڈیا کے پاس کوئی اور خبر ہی نہیں رہ گئی. کل تھا کہ جی اٹھا دیا ہے وہ اٹھا دیا نہیں اٹھا دیا وہ بھائی میرے باپ کی توبہ. یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. فوکل پرسن ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلوں پہ یہی کلپ چل رہے ہیں. کوئی خبریں دو قوم کو. خان کے بارے میں بتاؤ. آپ یہ سوال پوچھے نا کہ جلسے اور جلوس کب ہوں گے کس طرح ہوں گے کون کون نکلے گا قیادت کون سی ہوگی کون سی قیادت کی خواہش ہے کہ وہ پنجاب میں نکلیں. کون سے پی ٹی آئی کے وہ لیڈر جو شیر زمین تھے اور اب آ گئے اور انہوں نے اب نام لکھوائے ہیں اور کہا ہے کہ مر مٹیں گے لیکن پنجاب کو نکالیں گے. آپ مجھ سے یہ پوچھیں. سر یہ بتائیں کہ گزشتہ روز ڈاکٹر طارق چودھری نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اب سڑک اور بڑک کی سیاست نہیں چلے گی. آئیں بیٹھیں پاکستان کی ترقی کے لیے ہم اپنا کردار ادا کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سڑک بھی ان کی ہی تھی اور بڑک بھی یہ مار رہے ہیں. آپ کہیں کس طرح. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو مجھے پسند آیا اور میں بڑا ہی کنفیوز تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ فیل ہوا ہے عابد شیر علی فیل ہوئے ہیں جبکہ یہ کیوں فیل ہوئے. کیونکہ اب تو نون والے ایسے لیڈروں کا فیل ہونا میری سمجھ سے بالا تر تھا. کیونکہ جہاں ہم فارم 47 کی بات کر رہے ہیں تو فارم 47 تو ان کے ہاتھ کا کھیل تھا. ذرا کچھ کم ہوتا تو یہ رانا ثناء اللہ نے کل یا پرسوں کوئی میڈیا سے بات کی میری کنفیوژن دور کر دی اور اب پورا پاکستان بھی سن لیں. انہوں نے کہا جی کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں بن بیٹھے ہیں. وزارت داخلہ پہ ہی اکتفا کیا تو ساری گیم مجھے سمجھ آ گئی. تو رانا ثناء اللہ جو ہے محسن نقوی کے ڈسے ہوئے ہیں. رانا ثناء اللہ پاس ہو جاتا تھا تو محسن نقوی کی وزارت داخلہ کو خطرہ تھا. تو لہٰذا ایک رانا ثناء اللہ کو ہروانے کے عوض ہمارے ساتھ فارم 47 میں صرف ایک حلقے پر فیصل آباد میں ٹھگی ہوئی ہے. باقی ہمارے حلقے رہ گئے. اچھا سر یہ بتا دیں رانا ثناء اللہ آپ کے کنٹینر میں آپ کو بتاؤں نا نون میں دو قسم کی اب قیادتیں رہ گئی. ایک فارم 47 کی قیادت ہے جس کے ذریعے سے یہ لوگ منتخب ہو گئے ہیں فارم 47 کے ذریعے اور MNA بن گئے ہیں. اور ایک وہ قیادت ہے جو فارم 47 پہ منتخب نہیں ہوئی ہے. تو آج کل یہ جو آپ سن رہے ہیں جاوید لطیف صاحب کو رانا ثناء اللہ صاحب کو عابد شیر علی کو یہ وہ قیادت ہے جو مستفید شدہ نہیں ہے. اور ایک قیادت وہ ہے جو ادھر آج کل آپ کو نظر آتی ہے اسلام آباد آئی ہوئی ہے جو فارم 47 سے مستفید شدہ ہے. اچھا آپ کے جگہ سے نکل ہو گیا. ہم نے دیکھا اس کے بعد آپ کو دفاع میں ریلیز ملا اور آج بھی ریمارکس جو تھے وہ آپ کو یار ریمارکس کا کوئی فائدہ ہی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ خان صاحب کو سب سے زیادہ تکلیف جو
उन्होंने देनी थी वो दे चुके हैं। इनके 8 माह ज़ाय कर दिए जेल में। अब ये रिमार्क्स ही आते रहेंगे, कभी फैसला भी आएगा कि नहीं। जेल से बाहर निकालने की बात करें, ख़त्म करें। जेली केसेस हैं, 2 नंबर केसेस हैं, पूरे मुल्क और दुनिया को पता है, और रिमार्क्स ही आ रहे हैं। और आज 14 तारीख को अच्छा महमूद अचकज़ई साहब जो है वो पूरे इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं। अख्तर मैंगल साहब भी आपकी सफ़ में शामिल हो चुके हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान रहते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को जब वो नज़रें जो है वो उनकी तरफ घुमाते हैं तो बड़ा ही एक उनका एक खौफ है समझा जाता है। तो क्या उनको नहीं शामिल करेंगे, उनको साथ लाने का? नहीं, हम तो शामिल करेंगे, लेकिन मौलाना साहब भी फॉर्म 47 से मुस्तफीद एक सीट पर ज़रूर हुआ है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान। बाकी उनका गिला ज़रूर है कि मैं इस तरह मुस्तफीद क्यों नहीं हुआ हूँ जिस तरह ये शरीफ हो गए। अच्छा, क्या तहरीक इंसाफ ईद के बाद से मज़ाहमती सियासत का आगाज़ करने जा रही है? तो किस तरह आप मज़ाहमत करेंगे? क्या पार्लियामेंट में वो करेंगे? हमारी प्लानिंग या हमारा तरीक़ाकार तो बड़ा ये है, पुरअमन होगा, हम वर्कर्स को निकालेंगे। हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को निकालें। और जिस तरह आप देख रहे हैं हमारी पूरी तहरीक जो है, एहतजाज या जो है, वो सारी पुरअमन रही है 9 मई के बाद से। हम कोशिश ये ज़रूर करेंगे कि अगर 1 लाख निकलते हैं तो 2 लाख निकालें, 2 निकलते हैं तो 5 लाख निकालें। मुज़ाहमत की बात तब होगी जब हमारी पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद होगा। तशद्दुद गैर कानूनी ज़ुल्म व जबर बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पुलिस वाले डंडे बरसाएंगे, टीयर गैस करेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, तो कोई ये नहीं होगा कि हम सर आगे करेंगे कि जी आएँ जी और डंडे बरसाएं। डंडे को बिल्कुल थामेंगे, रोकेंगे, और आवाम के गैज़ व ग़ज़ब से फिर ये पुलिस वाले भी नहीं बच सकेंगे। हम ये बताना चाहते हैं, हमें पुरअमन एहतजाज करने दें, हमारे साथ ज़ुल्म व सितम न करें। हम अदालतों से भी रजू कर रहे हैं कि हमें परमिशन मिल जाए, और जहाँ पे हम कानूनी एहतजाज करेंगे, हमारे साथ फैमिलीज होंगे, बच्चे होंगे। पुलिस वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, पंजाब में 2 साल जो आपने अवाम के साथ किया, बस कर लो। ये आप ही की अवाम है, ये आपके पाकिस्तानी हैं। एक सियासी नज़रिए के तहत एक जिद्दोजहद कर रहे हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। इसका ये नहीं है कि अपने अफसरान हुकाम के अहकामात के तहत आप जनाब टीयर गैस शुरू करें, मारदार शुरू करें, इससे बाज आ जाएं। अगर कोई हम लाठी बरसाएगा, कानून हमें इख्तियार देते हैं कि उस लाठी को हम रोकें। सर, उन्होंने ये कहा है कि हम हर सहूलत देने को तैयार हैं, आएँ, अगर एहतजाज का शौक़ है तो शौक़ पूरा कर लें, लेकिन अदालतों पर दबाव किसी सूरत बर्दाश्त नहीं ये करेंगे। किसने कहा है? ये मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अकील मलक है। मरियम नवाज साहब ये बयान देना, या कोई और जिम्मेदार, वो तो मानी नहीं रखते हैं उनके बयान। जो हुकूमत में लोग हैं उनके बयान। के लोग तो बाहर आ जाएंगे, क्या पंजाब के लोग भी बाहर आएंगे? नहीं, यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह में एहतजाज करेंगे। उस वक्त आप देखें पंजाब में साहब से आपकी लास्ट मुलाकात कब हुई थी, और ईद से पहले कोई मुलाकात कर रहे हैं? वो ईद कैसे मनाएंगे इंशाल्लाह में जल्द। और पंजाब में कौन लीड करेगा? मैं 1-2 दिन में जानता हूँ। पंजाब में मेरी तो ख्वाहिश थी, खान की ख्वाहिश थी कि मैं लीड करूँ, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ, अब लोगों की ख्वाहिश पैदा हो रही है लीड करने की। तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं ज़रा 2 कदम पीछे हो जाऊँ, हूँगा ज़रूर, लेकिन कोई और आ जाए क़यादत करने के लिए। और आपसे भी मेरी इस्तदा है कि इस पे ज़ोर दें कि पूरी क़यादत निकले। ये नहीं है कि 2-3 लोग निकलें, आराम से कोई न बैठे। सारी PTI क़यादत, MNA तमाम को मेरे साथ निकलना चाहिए। ये नहीं है कि मेरे खिलाफ बयानबाजी की हद तक बात होगी, अमली तौर पे आना होगा, रोडों पे हमारे साथ निकलना होगा। ये मसला क्या है फिर? हामिद खान साहब को क्यों सेनेटर मुंतखब करवाया गया है? हालांकि वो हर दफ़ा कायदीन के बारे में भी बातें करते हैं, जो भी क़यादत है उनके बारे में भी किसी को कहते हैं मैं नहीं जानता, किसी का कहते हैं वो कौन है, ये वो। यार हामिद खान साहब बुजुर्ग आदमी है। सर, ऐसी कौन सी कुव्वतें हैं पार्टी के अंदर जो आपसे खाइफ है? मुझसे खाइफ है, कई बात ये है, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, बार बार बता के थक गया हूँ। वो मेरा काम एहतजाज के साथ है,
باقی جو مجھ سے خائف ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے بغلے بجائیں. اچھا یہ ہمارے سوشل میڈیا پہ یہ کنفرم کیجیے گا یار یہ چھوڑو نا یار, پروپیگنڈا ہے, کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں تو کریں. سما ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ جو 7 بیرک کی جگہ جو ہے وہ عمران خان کو دے دی گئی ہے, 14 جو ہے وہ لوگ ان کی حفاظت پہ مامور ہیں, کچن بھی ان کو وسیع کر کے دے دیا گیا ہے. کیا ایسا کچھ دیکھا ہے آپ نے؟ سما جو ہے ماشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور فساد و بلاغت کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, کوئی ایسی سہولت نہیں میں ہے. نے کیا کہا؟ تو اچھا کیا پلانز ہیں خان صاحب کے وہاں پہ؟ عید جو ہے وہ کس طرح سے منائیں گے, کیا ماحول ہوگا, کیا قیدی آپ کی لوگ عید کس جائیں طرح گے, ہوتی ہے؟ مٹھائیاں لے کے جائیں گے کوئی؟ ایک قیدی کی عید کس طرح ہوگی؟ ایک قیدی کی عید ہوگی, اور پھر قیدی بھی جو حکومت کا قیدی ہو, جو ریاست کا قیدی ہو, جو بے گناہ قیدی ہو, اور جو جس کی واحد جو خوشی ہوتی ہے وہ ہفتے میں 2 یا 3 ایام جب یہ ان کی فیملی, ان کے وکلاء, ان کے پارٹی کے لوگ ان سے ملنے جاتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. پہلے 14 دن ملاقاتوں پر پابندی لگائی. اب جو ان کی عید ہوگی, اس طرح خان کی ساری رمضان روزے جو ہیں عبادات میں گزرے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہیں خان صاحب پہ ان کے جو کرم ہیں. دیکھیں نا, وہ کمشنر راول پنڈی جو تھا اچانک کہتے ہیں آؤٹ آف دا بلو نکل آیا اور بیان دے دیا, اور سب کچھ جو ہے انہوں نے ہلا دیا. ویسے یہ بھی کبھی دیکھو نا, ہمارے سوشل میڈیا ٹویٹ کے پیچھے پڑے ہو, ذرا جا کے وہ کمشنر کا بھی تو پتہ کریں کہ وہ زندہ ہستی اچانک کہاں غائب ہو گئی, کدھر ہے وہ؟ نہ جیل میں, نہ تانے میں, نہ گھر میں, نہ اسپتال میں ہے. تو زمین کھا گئی یا آسمان نے اچک لیا, نمبر 1. لیکن جو بھی تھا اس شخص کے بیان نے ہمارے نیریٹو کو درست ثابت کیا. پھر اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ یہ 6 جج صاحبان کا خط آ گیا, پیریان کیس کا ذکر ہے, مداخلت کے حوالے سے ذکر ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس رمضان کی توفیل قوم کو بتا رہا ہے اور اشارے دے رہا ہے کہ اپنے حق کے لیے حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا سر, گجرانوالہ میں 51 لوگ